کون گیا؟ ایک مسلمان کی لڑکی، وہ ڈریس پہن کر سمندری علاقے پہ جاتی ہے اور سمندر کے اندر وہ کیا بولتے ہیں اس کو، بہت تیز اسپیڈ میں چلتا ہے اسٹیمر. ایک تو وہ ہوتا ہے جو بہت دھیرے دھیرے چلتا ہے، ایک ہوتا ہے بہت تیز چلتا ہے سمندر کے اندر. اس کے اوپر ایسے بیٹھی، ایسے اپنے سینے کا حصہ رکھ کر اور اپنے پیچھے کا حصہ اٹھا کر ایسے بیٹھ کے چلا رہی ہے چشمہ لگا کر. آگے کا سین دکھا رہی ہے، پیچھے کا بورڈ اٹھا رہی ہے اور چل رہا ہے. کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی. ایسے ہی اللہ کے رسول نے نہیں کہا تھا کہ جس کی بہن، جس کی بیٹی، جس کی بیوی، جس کی ماں بے پردہ گھومے، بے پردگی کا مظاہرہ کرے، وہ دیوس ہے. دیوس بہت خطرناک جملہ ہے. دیوس عربی کے حساب سے دیکھو گے تو سن کے رہ جاؤ گے، لیکن اگر اس کو آپ اردو میں کنورٹ کرو تو جانتے ہو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیوس. دیوس کا معنی ہوتا ہے، کیا کہیں اس کا معنی؟ دیوس کا معنی دلہ. اس کو کیا بولتے ہیں آپ؟ جو اپنی ماں، بہن، بیٹی کو طوائف کے چکلے پہ بٹھا دے اور ان سے غلط کمائی کما کر، وہ جو کمائیں اپنا جسم بیچ کر جو کماتی ہیں اس کا پیسہ کھائے. دیوس کا یہ معنی ہوتا ہے اپنی ماں، بہن، بیٹی کو، بیوی کو غلط کام کے لیے بٹھانے والا اور ان کی حرام کمائی کھانے والا. جس کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی بے پردہ گھومتی ہو وہ دیوس ہے. صرف چوپاٹیوں پر گھومے وہی نہیں، مزاروں پہ گھومے وہی نہیں، بازاروں میں گھومے وہی نہیں، مارکیٹوں میں گھومے وہی نہیں، نمائشوں میں گھومے وہی نہیں. او بہار والوں، جلسہ کرانے والوں، تمہارے جلسے میں بھی جو بے پردگی سے گھومے وہ بھی سروں سے ساڑی کے پلو گرے ہوئے، بال کھلے ہوئے، باہیں کھلی ہوئی، بلاؤز دکھتا ہوا، نوجوان لڑکیاں ہاف آستینوں کے کپڑے پہن کر، بالوں کو کھول کھول کر، مردوں کے شانہ بشانہ دکانوں پہ کھڑی ہو کر جو شاپنگ کر رہی ہیں، یہ ہماری بہنیں، بیٹیاں، بیویاں، مائیں، ہم اور آپ بھی اسی فہرست میں شامل ہیں. جلسے میں آ جانے کے بعد جنت کا سرٹیفکیٹ آپ کو نہیں مل جاتا ہے کہ آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں چاہے جیسے گھومیں آپ جنتی ہیں. نہیں نہیں، کامیاب مسلمان کی پہچان، کامیاب مومن کی پہچان یہ بتائی جا رہی ہے والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی سطر کی اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں. حضرت فاطمہ کا انتقال کا وقت آتا ہے، کہتی ہیں اے علی، میں آپ کی بیوی بھی ہوں، محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی ہوں، میری ایک آرزو ہے، میری ایک تمنا ہے. کہا کیا؟ اے علی، میرا انتقال ہو جائے اگر اس بیماری میں تو مجھے کفنا دینا، کفن سے اڑا دینا اور چھپا دینا غسل دینے کی بات. اور اے علی، مجھے دن میں دفن نہ کرنا، قبرستان کی طرف لے کر جاؤ تو مجھے دن کے اجالے میں مت لے جانا، مجھے رات کے اندھیرے میں عشاء کی نماز کے بعد مجھے قبر میں دفن کرنا. حضرت علی نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہنے لگی اے علی، میں نہیں چاہتی میرے انتقال کے بعد، میرے مرنے کے بعد، میرے انتقال کے بعد میرے جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، کسی غیر کی نظر پڑے، میرے
مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے میں نہیں چاہتی ہوں۔ یہ محمد رسول اللہ کی بیٹی کا پردہ تھا۔ ہماری بیٹیاں جلسوں میں کیا کر رہی ہیں؟ ہم اپنا پردہ دیکھیں، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ وہاں ناگپور میں شڑینتر رچے جا رہے ہیں، وہاں یہ تیاریاں ہو رہی ہیں ان مسلمانوں کی لڑکیوں کو ہم اپنے گھر کی بہویں کیسے بنائیں، ہم ان سے غیر مسلم بچے کیسے پیدا کرائیں، ہم ان کے بچوں سے رام رام کیسے کہلوائیں، ہم ان کو رام بھکت کیسے بنائیں۔ یہاں یہ شڑینتر ہو رہے ہیں اور یہاں ہم سازش سے ہم جو ہے سازشوں میں ہم سازشوں سے باخبر بھی نہیں ہیں، سازشیں ہمیں کچھ لگتی ہی نہیں ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کہتا ہے سطر کی بھی حفاظت ہونی چاہیے اور شرمگاہ کی بھی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت جن سے منع ہے وہ الگ کر دیا، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ہاں اپنی بیویوں سے نہیں، اپنی باندیوں سے، لونڈیوں سے نہیں۔ عرب کے اندر لونڈی چلتی تھی، آج کے زمانے میں نہیں ہے۔ عرب کے اندر لڑکیاں خریدی جاتی تھیں اور بیچی جاتی تھی پہلے، تو اس لیے جو خرید لی جاتی تھی پیسہ دے کر، جس کو ہم نے خرید لیا وہ ہماری لونڈی ہو گئی۔ اب لونڈی سے بیوی والا کام لیا جا سکتا تھا، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، لیکن اب چونکہ پوری دنیا کے قانون کی نظر میں لڑکے اور لڑکیوں کا بیچنا ایک قانونی جرم بن گیا ہے، اس لیے اب نہیں۔ اس زمانے میں جب لڑکیاں خریدی اور بیچی جاتی تھی یہ آیت نازل ہوتی ہے، لہٰذا یعنی ایک تو اپنی بیوی سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرو، اور لونڈی سے، ان دو کی اجازت دے دی گئی۔ ان کے ساتھ اگر نہیں کرتے ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن ان کے علاوہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا، بیوی کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا تو تم ہی حد سے آگے گزرنے والے ہو، حد سے آگے سرکشی کرنے والے ہو، عادون حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ حد سے تجاوز سمجھتے ہیں؟ باؤنڈری کو کراس کرنے والے ہو، لائن کو کراس کرنے والے ہو۔ فیس بک، واٹس ایپ، میسنجر، ان چیزوں نے جہاں کچھ فائدہ کیا ہے تو بہت نقصان بھی کیا ہے۔ آج تو یہ بہت اچھا ذریعہ بن گیا ہے، جڑے ہوئے ہیں لوگ، اور مردوں سے زیادہ، لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں بھی جڑی۔ مجھے معلوم ہے کہ میری تقریر کا حشر کیا ہوگا، میرے کہہ دینے سے تم چھوڑ تھوڑی دو گے، وہ تو مجھے معلوم ہے۔ اور کیا 20 سال سے آپ چھوڑے بیٹھے ہیں کیا؟ لیکن بتانا میرا فرض ہے، بتا رہا ہوں، نقصان بھی ہوئے، لیکن ہمیں سوچنا ہے۔ امام ابن سیرین کا نام سنا ہے؟ علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب صفت الصفوہ کے اندر نقل کیا، بڑا مشہور واقعہ۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ مایہ ناز بزرگ، کپڑے کا کام کرتے تھے۔ کپڑے کا کام، پھیری سمجھتے ہیں نا؟ پھیری، کپڑا اپنے سر پر کپڑے کی گٹھری لادی اور گاؤں گاؤں جا کر کپڑا بیچتے تھے۔ کپڑا لوگ بلاتے تھے، ذرا کپڑا دکھاؤ، ہاں پسند آیا تو لے لیتے تھے۔ امام ابن سیرین کپڑے کا کام کرتے تھے۔ انہی کے علاقے، انہی کے گاؤں سے سٹا ہوا دوسرا گاؤں تھا، وہاں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ اور سنیے نوجوانوں، تمہارے لیے واقعہ، وہاں ایک بیوہ رہتی تھی، جوانی میں ہی اس کا شوہر انتقال کر گیا تھا۔ اس کی لونڈیوں کو، اس کی خادماؤں کو اپنی مالکن کی نیت بد کا پتہ تھا کہ ہماری مالکن بد چلن ہے، بیڈ کریکٹر ہے، معلوم ہے۔ اس بیوہ عورت نے اپنی لونڈی، اپنی باندی سے یہ کہہ دیا تھا، اگر کوئی نوجوان اور خوبصورت لڑکا تمہیں دکھائی دے تو اس کو کسی طرح میرے گھر تک پہنچاؤ۔
تو اس لونڈی نے امام ابن سیرین کا نام پیش کر دیا. بڑے خوبصورت ہیں, بزرگ ہیں. بزرگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بڈھا ہو. بزرگ کا مطلب علم کے اندر بزرگ ہیں, بڑے ہیں, بہت پہنچے ہوئے آدمی ہیں, اور ہیں بہت خوبصورت, اور کپڑے کا کام کرتے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے, ان کو کپڑا یہ کہہ دیجیے گا کہ ہماری مالکن آپ سے کپڑا خریدے گی. اے بھیا جس کو اٹھ کے جانا ہو یہاں سے چلا جائے, یہ بیچ میں کھڑے ہو کے ڈسٹرب مت کرو. سردیوں کے دن میں جب 1 بجے ٹائم دیں گے تو یہی حال ہوگا نا. آپ تو پھر بھی ہمت والے بیٹھے ہیں. کل تو 1/4 چلے گئے, 1/4 رہ گئے تھے, چوتھائی بقیہ سب چلے گئے تھے اٹھ کے. بہت زیادہ تھے, لیکن اتنی سردی تھی کل کہ جب تقریر ختم ہوئی تو 1/4 ہی رہ گئے, صرف چوتھائی. سنیے, اس کی مالکن نے کہا کہ ان کو لے کے آؤ اور کہہ دینا کہ میری مالکن کپڑا خریدے گی. امام ابن سیرین جب اس گاؤں سے گزرے تو اس بیوہ کی خادمہ نے باندی نے کہا کہ ہماری مالکن آپ سے کپڑا خریدے گی, وہ آپ کو بلا رہی ہے اپنے گھر کے اندر. یہ جاتے ہیں کہ چلو کپڑا خریدنا تو اچھی بات ہے, چلے میں تو کپڑا بیچتا ہی ہوں. چلے گئے, گھر آ گیا, دروازہ کھولا. باندی نے, لونڈی نے کہا دیکھیے میری مالکن ہے, ان کے کمرے میں میری انٹری نہیں ہے, آپ جائیے, میں یہیں تک ہوں. انہوں نے دوسرا دروازہ کھولا, آواز آئی آ جاؤ. دوسرا دروازے کے اندر بھی چلے گئے, دیکھا ایک اور دروازہ ہے, کہا اس کو کھٹکھٹایا, کہا آ جائیے اندر. انہوں نے اس کو بھی کھولا. اندر خوبصورت عورت سیکسی کپڑے پہنے ہوئے بیٹھی ہوئی. یہ اپنی کپڑے کی گڈری کھولتے ہیں, جی بتائیے میں اور کون سا دکھاؤں. اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. نیک آدمی سیدھے سادے, ہاں یہ دیکھیے. اب وہ دیکھ کے کہتی ہٹاؤ نا, ارے سنو نا. دل لگی کی باتیں کرنے لگی, اور یہ بیچارے کپڑے کی گڈری کھولتے کھولتے تھک گئے. اس نے کہا ارے بند کرو, جتنے کا تمہارا کپڑا ہے اس سے زیادہ میں تمہیں پیسہ دے دوں گی. تو کہیں کیا مطلب ہے؟ تو ڈائریکٹ بولتی ادنو منی, میرے قریب آئیے. اشارہ ہے میرے ساتھ مجامعت کیجیے. اور وہ ہاتھ پکڑ کے کھینچنے لگی. ہٹ. انہوں نے کہا دیکھو میں شور کر دوں, لڑکیوں کے پاس یہی چارہ ہے, میں شور ابھی کر دوں گی پھر کیا ہوگا. بڑی عجیب ہو, یہ مرد کی ذات بھی بڑی عجیب ہے. عورت اور مرد میں اگر لڑائی ہو جائے راستے میں, اور مرد اگر کسی عورت کو مار دے تو کیا کہیں گے؟ بڑا ظالم مرد ہے. ایک لڑکی کو مار رہا ہے, اور لڑکی کسی مرد کو مار دے تب بھی کیا کہیں گے؟ ضرور اس کمینے نے کچھ کیا ہوگا تبھی مارا ہے. دونوں صورتوں میں بیچارہ مرد ہی پستا ہے ہر حال میں. یہی حال وہاں تھا, کیا کریں. اس نے کہا قریب آئیے نا. اب اتنی جلدی بھاگے کیسے؟ یہ شور کرنے کے لیے تیار. ان کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا. صفت الصفوہ میں علامہ ابن قیم نے نقل کیا. ان کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا, کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے تم جو چاہتی ہو وہ میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن مجھے بہت سخت قضاء حاجت کی ضرورت ہے, لیٹرین لگ رہی ہے مجھے, پائخانے کی ضرورت ہے لیٹرین کی. وہ مجھے بتائیے کہاں ہے. اس نے کہا ایسے جائیے اوپر, اور اوپر جا کر آپ لیفٹ میں چلے جائیے, وہاں لیٹرین بنی ہوئی ہے, جائیے فارغ ہو کے آئیے. یہ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, لیٹرین تو بنی ہے, لیٹرین کے بغل میں ہی باتھ روم یعنی غسل خانہ بھی ہے, اور غسل خانے ہی کے ساتھ کچن بنا ہوا ہے, اور کچن سے ایک نالی نکلی ہوئی ہے, نالی. بس یہ اسی نالی کے پاس بیٹھ گئے اور دیکھا کہ بہت گندی نالی ہے, اور اس کے اندر کالی کالی جو گندگی ہوتی ہے نالی کی وہ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میرا مقصد ہو گیا. انہوں نے ڈالا ہاتھ اس نالی میں اور نکالی نالی کی گندگی اور کپڑوں پہ ملنا شروع کر دیا, اور وہی گندگی لے کر اپنے منہ پہ اور آ گئے اسی حال میں نیچے اس عورت کے پاس. کس کا موبائل ہے بھیا؟
موبائل یا تو بند کرو بھیا. کون افتخار عالم ہے, ان کا فون آ رہا ہے بھیا آپ کے پاس. گندگی لگا. اب وہ اس کے پاس آئے, چلو کہاں کرنا ہے تمہارے ساتھ غلط کام, چلو. وہ کہتے ہیں دور ہٹ 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 ہے, یہ کیا ہٹ, نہ بتاؤ کہاں ہے. وہ ہٹ رہی ہے, جلدی سے کپڑے کی کٹری اٹھائی اور بھاگے. فخرج ہاربا, یہ الفاظ ہیں صفت و صفوہ کے, بھاگتے ہوئے نکلے اور سیدھے اپنے گاؤں میں آئے. کنواں جہاں دیکھا وہیں پر اٹھ کے انہوں نے منہ ہاتھ دھویا اور سیدھے گھر پہنچے. ان کی بیوی نے کہا یہ کیا حالت بنائی, پورا واقعہ سنایا. بیوی خوش ہوئی, اللہ کا شکر ہے آپ نے بچا لیا اپنے آپ کو. بیوی تو خوش ہوگی ہی, آپ نے بچایا, اللہ نے بچا دیا آپ کو. کیا لوگ تھے, نوجوان تھے, خوبصورت عورت تھی, بلا رہی ہے, دعوت دے رہی ہے, آؤ. اور اپنے آپ کو زنا سے بچانے کے لیے نالی کی گندگی انہوں نے اپنے جسم پر مل لی, چہرے پہ مل لی, لیکن اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا. اور وہ عورت زندگی بھر نفرت کر, ہٹ اس سے نہیں ملیں گے, بڑا گندا ہے, ہٹ. والذین هم لفروجہم حافظون, جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, یہ مومن بھی کامیاب. معاف کیجئے گا, مومن تو ہیں, مسلمان تو ہیں, لیکن کامیاب نہیں ہیں. کامیابی کے لکشن یہ ہیں, نمازوں میں خشوع اور خضوع برتا جائے, لغویات سے دور رہا جائے, زکوٰۃ کی پوری ادائیگی کی جائے, اور شرمگاہ کی حفاظت کی جائے. ایک اور واقعہ سنیے, اور یہ واقعہ تو بخاری کے اندر ہے, کوئی ایسی ویسی کتاب کے اندر نہیں, بخاری کے اندر. ایک صحابی ہیں, اسلام لاتے ہیں. اسلام, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں. نام ہے ان کا مرثد ابن ابی مرثد غنوی, نام ہے ان کا مرثد ابن ابی مرثد غنوی. اسلام لاتے ہیں, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں. ابھی اللہ کے نبی کی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کیا, کلمہ پڑھا. ادھر اذان کی آواز آتی ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اذان کی آواز سن کر مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نماز پڑھاتے ہیں. مرثد ابن ابی مرثد کی یہ پہلی نماز ہے نبی کے پیچھے, پہلی نماز ہے نبی کے پیچھے. سلام پھیرتے ہیں, مرثد ابن ابی مرثد کھڑے ہو جاتے ہیں, اے اللہ کے نبی اسلام تو قبول کر لیا ہے میں نے, اور آپ نے فرمایا اسلام قبول کرنے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, تو اب تک میرے جتنے گناہ تھے اللہ کے نبی معاف ہو گئے ہوں گے. آپ نے فرمایا آف کورس, بالکل صحیح, اب تم گناہوں سے بالکل ایسے پاک و صاف ہو چکے ہو جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو, تم بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو. کہا اللہ کے رسول اب میرے لیے کوئی کام تو بتاؤ. اسلام تو لے آیا, ابھی تک تو ادھر ادھر جگاڑ لگا کے کچھ نہ کچھ پیسہ کما کر میں کھانا پینا حاصل کر لیتا تھا, لیکن اب تو اسلام لے آیا ہوں, اب مجھے کوئی حلال بزنس بتاؤ, حلال تجارت بتاؤ, اب میں کیا کام کروں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے مرثد اس سے پہلے تم کیا کرتے تھے. حضرت مرثد نے جواب دیا, اللہ کے نبی چوری کرتا تھا. اچھا چوری کرتے تھے, ہاں, تب تو تم تالا توڑنے میں بڑے ماہر ہو گئے. کہاں اللہ کے نبی پوچھو مت, جھٹکے میں تالا کھول لیتا ہوں میں. میرے پاس لوہے سے تار بنانے کی ٹیکنک ہے, اور اس تار سے ہم تالا کھولنے کا آئیڈیا جانتے ہیں, تالا کیسے توڑا جاتا ہے. اس میں تو ہمارا کوئی جواب نہیں ہے. آپ نے کہا ہے مرثد پھر ہم بھی تم سے ایک چوری کروائیں گے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مرثد اب ہمارے لیے بھی ایک چوری کر کے آؤ. حضرت مرثد تھوڑی دیر کے لیے شک میں پڑ گئے, چوری کہاں, چوری, اے اللہ کے رسول اسی چوری اور ڈکیتی سے بچنے کے لیے تو میں اسلام لایا ہوں, اور آپ اسلام لانے کے بعد بھی مجھ سے چوری کروا رہے ہیں. فرمایا میں وہ چوری نہیں کروا رہا ہوں جو تم کرتے تھے, بلکہ میں تم سے وہ چوری کروا رہا ہوں
کہ میرے کچھ مسلمان صحابہ، میرے کچھ مسلمان ساتھی مکے کے اندر فلاں فلاں گھر میں قید ہیں، ان پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کوڑے مارے جا رہے ہیں، ان کو لوہا گرم کر کے ان کو داغا جا رہا ہے، ان کو ستایا جا رہا ہے، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے۔ اے مرثد، تمہیں چونکہ تالا توڑنے میں مہارت ہے، اس لیے تم دیوار پہ چڑھ سکتے ہو، اونچا گیٹ پہ اگر تالا لگا ہوا ہے تو تم اس کو توڑ سکتے ہو، اور دیوار کے سہارے سے نیچے چھلانگ لگا سکتے ہو، اور تم ان مسلمان قیدیوں کو چھڑا کر لا سکتے ہو جو بیچارے بہت مجبور ہیں، جو بیچارے روز مار کھا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں۔ حضرت مرثد کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں اپنے بھائیوں کو ضرور بچا کر لاؤں گا، اب وہ ہمارے بھائی ہیں، اسلام لانے کے بعد اب اپنے بھائیوں کو بچا کر لانا یہ میری ذمہ داری ہے، اے اللہ کے نبی یہ کام مجھ پر چھوڑ دو۔ اب آپ مرثد مدینے سے چلتے ہیں اور مکہ آتے ہیں۔ اب مرثد ابن ابی مرثد نے اب سوچا کہ رات کا وقت اچھا رہے گا تالا توڑنے کے لیے، گھر میں گھسنے کے لیے، اور قیدیوں کو، مسلمان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے رات کا وقت اچھا رہے گا۔ رات جب بالکل اندھیری ہو گئی، پوری اندھیری طریقے سے چھا گئی، تب یہ نکلتے ہیں، اور جس جگہ روم تھا، کمرہ تھا بیابان صحرا جنگل میں جہاں ان قیدیوں کو رکھا گیا تھا، حضرت مرثد وہیں پہنچ جاتے ہیں اور بالکل اس گھر کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے، رک جاتے ہیں۔ اس عورت نے بھی دیکھا اس گھر کے پاس کوئی کھڑا ہے، یہ بھی قریب آتی ہے۔ مرثد اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ گزر جائے، لیکن مرثد کو نظر آیا یہ کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی عورت ہے جو رات کے اندھیرے میں چلی آ رہی ہے۔ جیسے وہ تھوڑا سا اور قریب آتی ہے، حضرت مرثد اس کو پہچان جاتے ہیں کہ یہ تو میری گرل فرینڈ رہ چکی ہے، یہ تو میری دوست رہ چکی ہے، اس کے ساتھ تو میں نے بڑی رنگ رلیاں منائی ہیں جب میں حالت کفر میں تھا، یہ تو میری محبوبہ رہ چکی ہے۔ ہم اپنے موجودہ زمانے کے لحاظ سے جملے بول رہے ہیں، یہ تو میری ڈارلنگ رہ چکی ہے، میری محبوبہ رہ چکی ہے۔ اور وہ بھی پہچان گئی، کہتی ہے مرثد تم؟ مرثد نے کہا اے ناق تو؟ دونوں ملتے ہیں، الناق نے ہاتھ پکڑ لیا، اے مرثد زمانہ ہو گیا، کتنے سال گزر گئے، میں تمہاری محبت کو تڑپ گئی ہوں، تمہاری محبت سے ناشنا ہو چکی ہوں، چلو آؤ آؤ ہمارے پاس سارے انتظام ہیں، گھر میں میں اکیلی ہوں، تمہیں کوئی ٹچ بھی کرنے والا نہیں ہے، آؤ ہم دونوں پرانی یادیں تازہ کریں اور ایک دوسرے کے دل میں سما جائیں، چلو آؤ۔ مرثد اسلام لا چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مرثد، اب تک تم نے جتنے گناہ کیے سب معاف۔ مرثد نے کہا تھا اللہ کے نبی اب آج کے بعد اگر کوئی گناہ ہو جائے تو، اللہ کے نبی نے اسی مسجد میں کہا تھا کہ اللہ آج کے بعد تمہیں گناہ کی توفیق ہی نہیں دے گا۔ مرثد نے دیکھا کہ الناق میرا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے اور مجھے برائی کے لیے کھینچ رہی ہے، اور تنہائی کی وہ یادیں پھر تازہ کرنا چاہتی ہے، لیکن میں اسلام لا چکا ہوں اور یہ میرے لیے ابھی حلال نہیں ہے، یہ میری بیوی نہیں ہے، یہ حرام عورت ہے، اور اس نے میرا دائنا ہاتھ پکڑ لیا ہے، کھینچ رہی ہے۔ ایک حرام عورت میرا دائنا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے اور یہ ہاتھ جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھ کو چھو چکا ہے۔ اے مرثد یہ تیری کیسی غیرت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو ٹچ کرنے کے بعد، نبی اکرم سے مصافحہ کرنے کے بعد ایک حرام عورت کے ہاتھ میں تو نے ہاتھ کیسے دے دیا؟ مرثد نے وہ ہاتھ پکڑا اور الناق کے ہاتھ کو جھڑک دیا اور کہنے لگے اے الناق دور ہو جا مجھ سے، اے الناق چلی جا یہاں سے، میرے ان ہاتھوں کو چھونے کی کوشش مت کر، اے الناق
ان ہاتھوں نے جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھو لیا ہے، اب یہ کسی حرام چیز کو نہیں پکڑ سکتے ہیں، یہ کسی حرام چیز کو نہیں چھو سکتے ہیں۔ الناق کہتی ہے اچھا اسلام لا چکے ہو؟ ہاں۔ آئے مرصد، ابھی تک نہیں دیکھا تھا، صبر تھا مجھے، جب دیکھ چکی تو اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، آج کی رات تجھے میرے ساتھ گزارنا ہی پڑے گا۔ مرصد کا چہرہ اپنی طرف گھمایا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو۔ آئے مرصد، کیا میرا حسن مٹ گیا؟ کیا میری جوانی ختم ہو گئی؟ کیا میرے اندر وہ شرارت موجود نہیں ہے جو اس سے پہلے تم دیکھ چکے ہو؟ آئے مرصد، کیوں میری جوانی کو تڑپا رہے ہو؟ مرصد نے اپنی آنکھیں گھما لی اور کہا یا ناق، اب میں تجھے دیکھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ میری آنکھوں نے جناب محمد رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ لیا ہے، اب یہ کسی حرام عورت کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ آئے الناق، ہٹا لے اپنے آپ کو مجھ سے دور کر لے، مجھے گناہ کرنے پر مجبور مت کر، میں نے محمد رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی بھری محفل میں مسجد میں کہا تھا کہ آج کے بعد اللہ تمہیں گناہ کی توفیق ہی نہیں دے گا۔ الناق کہتی ہے تو پھر میں شور مچاتی ہوں۔ پھر الناق نے شور مچانا شروع کر دیا، لوگو آؤ آؤ، برے ارادے سے ایک آدمی میرا پیچھا کر رہا، مجھے بچاؤ۔ مرصد نے سوچا یہ تو مر گیا، آج کتنا امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، غلط کام کے لیے بلا رہی ہے، چلے جاؤ تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور بچ رہے ہیں تو کتنے امتحان ہیں۔ وہ چلا رہی ہے یہ میرے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا ہے۔ مرصد کہتے ہیں میں بھاگا اور بھاگتے ہوئے ایک جھاڑی کے اندر چھپ گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ڈھونڈتے ہوئے جھاڑی کے پاس بھی آ گئے۔ اس جھاڑی کے اوپر ایک پہاڑی تھی، وہ اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہیں، اور اللہ کی قسم میں ان کے نیچے، اس پہاڑی کے نیچے میں کھڑا ہوں، مجھے درخت کے کچھ پتوں نے چھپا لیا ہے، وہ مجھے دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ مرصد ابن ابی مرصد کہتے ہیں، بخاری کی روایت موجود ہے، اسی میں سے ایک کافر کو وہیں پیشاب لگا اور اس نے اس پہاڑی کے اوپر سے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی قسم، وہ آدمی، وہ کافر اوپر کی پہاڑی سے پیشاب کر رہا تھا، اور اس کے پیشاب کی دھار درخت کے پتوں کو چھوتے ہوئے میرے سر کے اوپر گر رہی تھی، لیکن میں ٹچ سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ اگر ٹچ سے مس بھی ہوا تو یہ پتے ہل جائیں گے، اور اگر درخت کے پتے ہلے تو اوپر کافروں کو شک ہو جائے گا کہ میں یہاں چھپا ہوا ہوں۔ ان کا پیشاب میرے سر کے اوپر آ رہا تھا، لیکن میں ٹچ سے مس نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ اب یہاں کوئی نہیں ہے۔ تھوڑی اور رات گزر گئی اور مجھے یقین ہو گیا وہ سب لوگ چلے گئے اور الناق بھی چلی گئی۔ تو پھر میں اپنے مقصد کے لیے نکلا۔ میں نے لوہے کا تار بنایا تھا، میں نے اسی سے تالا توڑا، میں اندر داخل ہوا اور اپنے کچھ مسلمان ساتھیوں کو، صحابیوں کو میں چھڑا کر لے آیا۔ جب میں مدینہ آیا تو مجھے دیکھ کر اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے، لیکن یہاں ایک اور امتحان میرے اوپر۔ مجھے الناق سے بہت زیادہ محبت تھی، الناق نے بھی مجھے بہت زیادہ خوشی دی تھی جب میں اس سے تنہائی میں ملتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول سے اجازت لے لیں گے اور اللہ کے رسول مجھے الناق کے ساتھ نکاح کرنے کی، شادی کرنے کی اجازت دے دیں گے۔ جب میں اللہ کے نبی کے پاس آیا اور پورا واقعہ میں نے بیان کیا اللہ کے رسول، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، میں نے ہاتھ ٹھکرایا، میں نے کہا میرے ہاتھوں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ کو چھو لیا ہے، اب میں حرام عورت کو نہیں چھو سکتا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، میں نے چہرہ پھیر لیا۔ اے اللہ کے نبی، میں نے اس سے کہا کہ میری آنکھوں نے اب محمد رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کر لیا ہے، اب میں کسی حرام عورت کو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر وہ چیخی چلائی، میں چھپا، بھاگا، چھپا، پیشاب آیا پھر بھی میں ہلا نہیں۔ پھر میں ان کو قید سے چھڑا کر لایا۔ آپ نے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ پھر میں نے کہا اللہ کے رسول ایک گزارش ہے۔ فرمایا کیا؟ اے اللہ کے نبی اگر آپ کی اجازت ہو تو الناق سے میں نکاح کر لوں،
اے اللہ کے نبی اگر آپ کی اجازت ہو تو اناق سے میں شادی کر لوں، اناق کو میں اپنی بیوی بنا لوں اور میں اس کو نکاح کا پیغام دے دوں۔ اے اللہ کے رسول شادی کرنا تو کوئی بری چیز نہیں ہے، نکاح کرنا تو کوئی بری چیز نہیں ہے، میں اس سے کو نکاح کر کے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے مرثد اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، میرے اوپر ایمان لانے کے بعد اب اناق کے بارے میں سوچنا بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ وہ ایک تو کافر ہے اور دوسری اس کے اندر برائی ہے کہ وہ بد چلن ہے، بد کردار ہے، اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بد چلن عورت سے کوئی رابطہ رکھے یا اس کے ساتھ نکاح کرے، یہ اجازت تمہارے لیے بالکل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے مرثد ابن ابی مرثد کو اناق کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے گناہ سے بچتے تھے۔ ایک خوبصورت عورت بلا رہی ہے، جوان ہے، موقع بھی دے رہی ہے، رات کی تنہائی بھی موجود ہے اور کہہ بھی رہی ہے آؤ آج تنہائیاں مٹائیں اور دونوں ایک دوسرے کی پیاس مٹائیں، بجھائیں۔ لیکن مرثد ابن ابی مرثد کیا کہتے ہیں؟ اسلام لانے کے بعد، مومن ہو جانے کے بعد اب تیرا چہرہ دیکھنا، تجھے چھونا بھی میرے لیے حرام ہے۔ مومن کی صفت یہ ہوتی ہے، یہ مومن کی یہی